کا سینئر اینکر پرسن رحمان اظہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ رحمان کہیے گا، آج جس طرح کے سیکرٹری خارجہ نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس مصدقہ ثبوت بھی موجود ہے، تو پاکستان کے پاس کیا لگتا ہے کتنا اچھا موقع ہے جب آلریڈی امریکہ اور کینیڈا کا جو کیس ہے وہ ہائی لائٹ ہے، تو بین الاقوامی سطح پر اس معاملے کو اٹھایا جائے؟ یہ یقیناً اس کو اٹھایا جانا چاہیے اس معاملے کو، کیونکہ یہ کارروائیاں ابھی امریکہ اور برطانیہ کے اندر جو ہوئی ہیں اس کے بعد یہ جو پورا رڈار ہے وہ کچھ منظر عام پر آیا۔ پاکستان میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے اور اس حوالے سے یہاں پر چہمگوئیاں تو ہوتی تھیں لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن میرا خیال ہے یہ جو سیکرٹری خارجہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں نہ صرف یہ عندیہ دیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ سب دستاویزی ثبوت موجود ہیں، بلکہ میرا خیال ہے اس کو وہ پرسیو کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ جو دو کیسز تو انہوں نے بڑا واضح طور پر بتایا، ایک سیال کوٹ والا اور دوسرا راولہ کوٹ والا، جو کہ اس کے پریس بریفنگ کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ بڑا واضح طور پر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے پاس ان دونوں کیسز کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں، اور پاکستان اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ میں جو ڈوزیئر ہے وہ جمع کروا چکا ہے، جس میں بھارتی دہشت گردی یا پھر بھارت جو دوسرے ممالک کی سرزمین پر کارروائیاں کرتا ہے اس کے بڑے واضح طور پر ثبوت اس کے جو ہے وہ جمع کروائے گئے ہیں۔ یہ دونوں واقعات جن کا پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے بھی ذکر کیا، جن کے حوالے سے پہلے کچھ اشارے مل رہے تھے، لیکن اب اس کو باضابطہ طور پر ایک پریس کانفرنس میں اٹھایا جانا میرا خیال ہے یہ صحیح سمت میں قدم ہے۔ اور اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو کینیڈا کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور پھر امریکہ کے اندر ہوا ہے، اور یہ نیٹ ورک اور بھی بڑے مغربی ممالک تک پھیلا ہوا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں پاکستان کو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی رکھنی چاہیے، اور نہ صرف رکھنی چاہیے بلکہ ان کیسز کو پرسیو بھی کرنا چاہیے۔ رحمان کہیے گا کہ پاکستان کے پاس کیا پلیٹ فارم ہے، کس طرح سے وہ اپنا جو یہ کیس ہے وہ عالمی عدالت میں یا بین الاقوامی طور پر پیش کرے، اور بھارت کا جو چہرہ ہے وہ سب کے سامنے تو تقریباً آ چکا ہے، لیکن اب جو ثبوت ہے ان کو پیش کرے، کیا کیا آپشنز ہے پاکستان کے پاس؟ دیکھیے، پاکستان کی قانونی آپشن اس میں تھوڑی محدود ہے جہاں تک عالمی قوانین کا تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کسی بھی طرح سے ان تحقیقات میں تعاون کر سکتا ہے جو کینیڈا اور امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں۔ دوسرا، پاکستان اپنے طور پر یہ جو دونوں واقعات ہیں، سیال کوٹ کا واقعہ اور راولہ کوٹ والا واقعہ، دونوں کیسز کی باقاعدہ تفتیش کر سکتا ہے، اور تفتیش کے لیے جو مرکزی کردار ہیں ان کو نہ صرف بلایا جا سکتا ہے بلکہ ان کے ساتھ ان کو نوٹسز جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ان کے تعلق ان شخصیات سے یا ان ایجنسی سے ملتے ہیں تو ان کو بھی نوٹسز جاری کیے جا سکتے ہیں یا ان کو تفتیش میں شامل ہونے کا کہا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جب ممبئی حملوں کا کیس بھارت کے اندر چلایا گیا تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں جو لوگ موجود تھے ان کو نوٹسز جاری کیے جاتے رہے اور کہا جاتا رہا کہ ان کو بھی جو ہے وہ طلب کیا جائے گا۔ تو پاکستان کے پاس ان دونوں کیسز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے کے اندر، عالمی عدالتوں میں عالمی پلیٹ فارم پہ تو آپشن اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن پاکستان اپنے طور پر اپنے جو لیگل سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان ان دونوں کیسز کو پرسیو کر سکتا ہے، اور ان دونوں کیسز کو پرسیو کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو بلانا چاہیے جو ان کیسز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر وہ نہیں آتے تو ان کا جو بھی کردار ہے اس کے اندر پاکستان کو اس کردار کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ دیکھیے، انڈیا نے ممبئی حملوں کا اسی طرح سے جو کیس تھا وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا تھا۔ پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان نے حالانکہ یہ پیشکش بھی کی کہ وہ ہر طرح سے تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے باوجود جو سارے کا سارا ملبہ تھا وہ پاکستان کے اوپر اور یہاں جو تنظیمیں تھیں ان کے اوپر ڈالا گیا۔ تو اب وقت ہے میرا خیال ہے پاکستان کو بھی قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن جس طرح انہوں نے فیسیلیٹیٹرز کا بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان سے جو سوشل میڈیا ہینڈلنگ ہے، یہ چیزیں کتنی تشویشناک ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ظاہری بات ہے، اگر بھارت امریکہ میں یہ کام کروا رہا ہے تو وہاں پر جو لوکل
हैंडलर्स हैं या फैसिलिटेटर्स हैं, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह कनाडा में भी जो लोकल यकीनन कता कलामी के लिए माजरत, वक्त की कमी का सामना है। आप अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रख रहे थे। बहुत शुक्रिया। रहमान अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद थे और खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया।